ایک دعا جو آسمان سے اتری اور ہمیشہ کے لیے عید بن گئی۔ بات شروع ہوتی ہے ایک دسترخوان سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے تھے، دلوں میں یقین تھا، ہونٹوں پر دعا۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور پکارا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید ہو، ہم میں سے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رازق ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 114۔ اس دن پہلی بار لفظ عید قرآن پاک میں محفوظ ہوا، یعنی عید کوئی انسانی رسم نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خوشی ہے۔ پھر وقت آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں جنہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت 67۔ یعنی جشن اور عبادت ہمیشہ سے ساتھ ساتھ چلتے آئے ہیں۔ ہر نبی کی امت کے لیے خوشی کے دن تھے، لیکن وہ دن اللہ کی طرف سے مقرر تھے، نفس کی خواہش سے نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ 2 دن خوشی مناتے ہیں جو زمانہ جاہلیت سے چلے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان دونوں دنوں کے بدلے اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ سنن ابی داود۔ یہ دن اللہ کا انعام تھے، محنت کا بدلہ، عبادت کا صلہ۔ اور پھر رمضان آیا، پورا مہینہ بھوک پیاس، راتوں کی عبادت، آنسوؤں کی دعائیں۔ جب آخری رات گزری اور چاند نظر آیا، اللہ نے فرمایا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 185۔ عید الفطر اسی لمحے کا جشن ہے۔ یہ نئے کپڑوں کا دن نہیں، یہ قبولیت کا اعلان ہے۔ اور اس سب کا خلاصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں کہہ دیا، عید اس شخص کی ہے جس کا روزہ اللہ نے قبول فرمایا، اور ہر وہ دن عید ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ تو جب عید کی صبح آئے، جب تکبیریں گونجیں، جب سجدے میں پیشانی جھکے، یاد رکھنا کہ یہ خوشی آسمان سے اتری ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تمہاری عبادت کا انعام ہے، یہی اصل عید ہے۔